تجویز کرنے والوں کا ایک یہ حصار باندھنا یہ ان کا ایک مسلک کی چیز ہے، یہ اس میں سے اس کے اندر یہ چیز ہوتا ہوگا اس زمانے کے اندر بھی، یہ جو لوگ ٹونے ٹان کے کرنے والے جنات نکالنے والے حصار باندھتے ہوں گے، حضور کے متعلق حصار باندھ دیا، صحابی سے کہہ دیا کہ کھڑے رہنا تم۔ اب وہ اس کے بعد بتا رہے ہیں بادلوں کی طرح آئے، گرجے، چمکے، پھر وہ نیچے ہم نے دیکھا اور وہ حضور کے پاس آئے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ تو حضور سے پوچھا ہم نے کہ وہ آئے تھے تو انہوں نے کوئی بات، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا تھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ہڈیاں اور گوبر اور لید ان کو دے دی تھی کھانے کے لیے کہ یہی جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ اور پھر وہ چلے گئے اور پھر آپ نے ان کی کہانیاں سنائیں، یعنی یہ ساری داستانیں۔ اب یہ داستانیں آ گئیں سب سے پہلی تفسیر میں اور آپ کے ہاں کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں۔ ان کتابوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے اہل حدیث کا کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی انکار کفر ہے۔ اب بعد میں آنے والے ان سے انکار کیسے کریں؟ اس دن سے جو تفسیر چلی ان آیات کی آج تک چلی آ رہی، جو سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ یہ بات تو یوں نہیں ہے، جرت وہ بھی نہیں کرتے اس کو کہنے کی کہ ان کے پیچھے ڈگڈگی لگ جائے گی صاحب، یہ اسلاف کے مسلک کے خلاف کہتا ہے۔ عزیزان مان، یہ بڑی جرت طلب چیز ہے جو اس قسم کی چیز کہنا یا اس کے بعد ماننا بھی، اس طرح سے ہم لوگ تو گھرے ہوئے ہیں ان کے اندر۔ اور عوام میں جب وہ کہیں گے صاحب امام بخاری کی صحیح میں یہ چیز آئی ہے تو اس کے بعد تو کوئی دلیل کام ہی نہیں دے سکتی آپ کو، کون جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کی؟ اور وہ امام بخاری نے اپنی طرف سے تو لکھا نہیں، وہ تو کہا ہے حضور نے یہ فرمایا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور یہ اس سے انکار کرتا ہے، آپ نے غور فرمایا کہ ان حالات میں ان توہم پرستیوں سے نکلنے کے لیے کن کن اسباب کی ضرورت ہے آپ کو؟ عقل و بصیرت کی بنا پہ جو شخص اس سے انکار کرے وہ ملحد اور بے دین، مغرب زدہ سیکولرزم کا حامی، وہ کافی ہے یہی کچھ اس کے لیے کہہ دینا۔ تو عقل و فکر تو یوں چلی گئی۔ قرآن سے قرآن کی تفسیر کرنے والا یہ انکار کر رہا ہے اس تفسیر سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، معاذ اللہ، وہ نہ حضور کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے نہ حضور کے ارشاد فرمودہ ارشادات ہیں۔ تو 300 سال بعد، 200-250 سال بعد زبانی روایات کے ذریعے سے کوئی تحریری میٹیریل پہلے نہیں تھا، وہ جمع کی، جمع کرنے والوں کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ ابدی طور پر غیر متبدل سمجھ کے ایمان کا اور اسلام کی بنیاد بن جائیں گی۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ روایات اکٹھی کرنی شروع کی تو 6 لاکھ کے قریب روایات میرے پاس آئیں، لوگوں سے سنی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے قیاس اندازے کے مطابق ان میں سے 5,97,000 کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا خود۔ کوئی 3,000 کے قریب جو ہے ان کو اپنے ہاں داخل کیا۔ ویسے تو وہ قریباً کچھ 5-6 ہزار بنتی ہیں، وہ مقررات کو نکال دیں تو 3,000 کے قریب۔ یہ 3,000 کیا ہیں؟ جو میٹیریل امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس آیا ان میں سے انہوں نے اپنے قیاس کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں رسول اللہ کی، اور وہ انہوں نے جمع کر دی۔ تو یہ تو قیاس ہے امام بخاری کا، نہ کہ حضور کے ارشادات یقینی طور پر۔ تو امام بخاری کے قیاس پر ایمان لانے کے لیے تو مسلمان مکلف نہیں ہے کہ انہوں نے جس کو کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، قیامت تک کے لیے ہم آنکھ بند کر کے کہیں کہ یہ صحیح ہے، کہ وہ صحیح ہے، امام بخاری نے لکھ دیا۔ انہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ 5,94,000 جو ہیں یا 97,000 ان کو مسترد کر دیں اگر وہ رسول اللہ کے اقوال تھے تو؟ اگر وہ اپنے قیاس اندازے یا کسی معیار کے مطابق اتنوں کو مسترد کر دیتے تھے، تو اگر آج ایک شخص ان 3,000 میں سے کسی ایک کے متعلق دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ہے، حضور کی عظمت اور کردار کے خلاف ہے، اور وہ اس سے انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا۔
عزیزان من جب تک یہ آپ کے ہاں کی ذہنیت اور معیار و عقیدہ نہیں بدلے گا آپ ان توہم پرستیوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور پھر انہی میں یہ بھی ہے کہ جب یہ نشاندہی کی حضرت ابن مسعود نے یا دوسرے صحابی جو ساتھ گئے تھے تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ جلنے کے بعد جو کچھ باقی رہتا ہے کوئلے کچھ راکھ یا یہ چیزیں یا یہ شامیانوں کی کچھ کناتوں کی چیزیں کچھ کھانے کی چیزیں وہ وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ جہاں سے بھی کوئی کارواں جاتا ہے پیچھے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں کہ وہ بھی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ بھی نہیں، ان کی تعداد کے متعلق 7 یا 9 سے شروع ہوتی ہے 12,000 تک پہنچتی ہے۔ تو یہ عزیزان من یہ وہی آبادی تھی صحرا نوردیوں کی، عربوں کے ہاں ادب کے اندر ان کے لغات کے اندر ان کے حماسہ کے اندر ان کی شاعری کے اندر انس و جن ان معنی کے اندر آتا ہے صحرا نوردوں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے ان چیزوں ان لفظوں کو۔ تو آئیے اب اس آیت کی طرف کہ ان صحرا نورد آبادیوں میں سے ایک گروہ حضور کی طرف آیا اور اس نے آ کے قرآن کو سنا فلما حضروہ قالوا انصتوا، تو جب وہ یہاں آئے وہ قرآن سن رہے تھے تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بھائی خاموش رہو خاموش رہو۔ وہ نظر آتا ہے نا کہ وہ دیہاتی سے لوگ تھے باہر کے لوگ تھے ان آداب محفل سے بھی واقف نہیں تھے، تو قرآن یوں بتا رہا ہے وہ کہتے تھے وہ چپ کر کے سنو کیا کہا جا رہا ہے۔ فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ بات ختم ہوئی قرآن سننے کی تو پھر واپس گئے وہ اپنی قوم کی طرف، وہاں جا کے ان کو آگاہ کیا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے ایک ہدایت کی چیزیں سنی ہیں، وہ کتاب ہے جو کتاب موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو نظر آتا ہے کہ ابتداً یہ لوگ غالباً یہودی تھے اور وہ ان دعاوی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو کتاب موسیٰ کے اندر درج ہیں۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب ہے جو واقعی حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ سن کے گئے جا کر اپنی قوم سے وہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، داعی اللہ ہے معاف رکھنا، اے میری قوم کے لوگوں یہ جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہو، وآمنوا بہ ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، وہ حفاظت دے گا پرووائڈ کرے گا جو کچھ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے نقصان والی چیزیں آ رہی ہیں، ایک عظیم تباہی سے تم کو بچا لے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، یہ اس جن کی گفتگو ہے، تلقین ہے، واعظ ہے ان لوگوں سے جا کے وہ کہہ رہا ہے یہ یا کہہ رہے ہیں جو یہاں سے وہ گئے تھے یہ سن کے کہ جو بھی اس اللہ کی طرف دعوت کرنے والے کو کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ لے گا، اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا، اور پھر جب اس کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہی آئے گی وہ اس سے مدافعت کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر رہو۔ یہ ہے جی وہ جو جنہوں نے آ کے قرآن کو سنا اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے، وہاں جا کے انہوں نے یہ تبلیغ کی، وہ ایمان لائے، انہوں نے اس کو حق تسلیم کیا، یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے ان کے متعلق۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ باتیں یہ چمٹ جانے والے جنوں کے متعلق ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں بھی جن کا لفظ آیا اور ہمارے ہاں بھی جن کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے صاحب قرآن